شفیع جان صاحب بڑی آج پریس کانفرنس کر دی آپ نے. سب سے پہلے رانا صاحب آپ کا شکریہ. جہاں تک آج پریس کانفرنس کی بات ہے تو کل جو کورٹ کا ڈیسیجن آیا ہے اور ہمیں بڑی امید تھی کورٹ سے، لیکن کورٹ نے کیونکہ جو آرگومنٹس وہاں پہ ہوئے، کوثر صاحب نے آرگومنٹس دیے، بابر اعوان صاحب وہاں موجود تھے، سلمان صفدر صاحب تھے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پہ آرگومنٹس دیے، پھر حکومت کی طرف سے بھی آرگومنٹس ہوئے. جج بھی کافی پازیٹیو لگ رہے تھے، لیکن جو فیصلہ انہوں نے آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد دیا وہ مایوس کن تھا. ہماری 3 اس میں جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ درخواستیں تھی. ایک ہی درخواست میں خان صاحب کو شفٹ کیا جائے الشفا ہاسپٹل، اس کے ساتھ ساتھ ذاتی ڈاکٹر کی رسائی عاصم یوسف صاحب کی اور فیصل سلطان صاحب کی، اور اس کے ساتھ فیملی کی زیر نگرانی، جو کہ ڈے 1 سے ہمارا مطالبہ ہے، لیکن تینوں چیزوں کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا. انشاءاللہ ہم اس کے خلاف منڈے کو درخواست بھی دے رہے ہیں. اور آج پریس کانفرنس بھی جو تھی وہ عمران خان صاحب کے صحت کے حوالے سے کہ جس طریقے سے ان کو جیل میں طبی سہولت نہیں مل رہی، اور جو ان کے فیملی کا حق ہے اور ان کا جو بنیادی حق ہے کہ فیملی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی جائے، اس پہ آج تمام تر لیڈرشپ، جنید خان صاحب موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ سی ایم سہیل آفریدی صاحب تھے، تمام ہماری لیڈرشپ موجود تھی. اس کے بارے میں پریس کانفرنس ہوئی. سو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک میں آپ کو کوئی بریدنگ سپیس مل جائے گا؟ آپ دیکھیں، ہم تو ایکسپیکٹ کل بھی کورٹ سے کر رہے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ان کورٹس کو محکوم کر دیا گیا ہے، لیکن ہمارے پاس راستہ بھی یہی ہے. اسی راستے سے ہی ہم نے عمران خان صاحب کی رہائی کو پاسبل بنانا ہے قانونی طریقے سے اگر آپ دیکھیں. لیکن کل جو ہوا وہ مایوس کن تھا، لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم منڈے کو دوبارہ درخواست دیں گے کہ کوئی پولیٹیکل سپیس ہمیں دی جائے، بریتھنگ سپیس دی جائے تحریک انصاف کو. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کا جو بنیادی حق ہے، دیکھیں جو قیدی ہوتا ہے 302 کا جو قیدی ہوتا ہے جس نے قتل کیا ہوتا ہے اور اس پہ ثابت ہو جاتا ہے اور اس کو کورٹ کا آرڈر بھی 5 کا ہوتا ہے، وہ بھی اپنی فیملی سے مل سکتا ہے. اس کی بھی اپنی فیملی سے بات کروائی جاتی ہے، وہ اپنے رفقات سے مل سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہے بیٹوں سے بات نہیں ہو رہی، فیملی سے ملاقات نہیں ہو رہی، بہنوں سے، ٹی وی بند کر دیا گیا، اخبارات وہاں نہیں مل رہے ہیں ان کو، جو ان کو کتابیں ہم نے بھیجی ہیں وہ ابھی تک نہیں ملی. تو جو سختیاں یہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور تحریک انصاف کی آج کی جو پریس کانفرنس تھی وہ تمام ان چیزوں کے بارے میں تھی. سو میں جیسے بار بار پوچھ رہا ہوں، دوبارہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، سو یو آر ایکسپیکٹنگ اے بریدنگ اسپیس ان دا نیکسٹ ویک؟ دیکھیے، امید تو اچھی کی رکھنی چاہیے، اور عمران خان صاحب نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کے بارے میں یا کسی بھی میدان میں اترتے ہیں تو جیت کو دماغ میں لے کے اتریں. آپ یہ کہیں کہ اگر یہ میں جیت گیا تو کیا ہوگا. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ درخواست پہ نظر ثانی کرے گی کورٹس، لیکن کورٹس کا جو رویہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی متوازن ہونا چاہیے. ایک سائڈ پہ جہاں تحریک انصاف اپنے لیے آسانی ڈھونڈنا چاہتی ہے قانون کے ذریعے، آئین کے ذریعے، عدالت کے ذریعے. آپ کو کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ سی ایم سہیل آفریدی صاحب ہائی کورٹ اسلام آباد کی چیف جسٹس سے ملنا چاہ رہے تھے، انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. اوپن کورٹ وہاں پہ تھی، اوپن کورٹ میں سی ایم صاحب گئے، اور جب روسٹم پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے سلام کیا ہے، سلام کا جواب دیے بغیر جج صاحب چیمبر میں چلے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت کا دروازہ ہمارے اوپر بند کر دیا گیا ہے. لیکن دوسری طرف جہاں تحریک انصاف کو نشانہ بنانا ہوتا ہے، آپ نے پشاور کے ہائی کورٹ کا فیصلہ دیکھا ہوگا، جب عمران خان صاحب کے صحت کا ایشو بنا تھا، لوگ خود سے خیبر پختونخوا کے شہراؤں پہ بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک عام آدمی پٹیشن لے کے گیا، وہ لگائی بھی گئی، سنی بھی گئی، اس پہ فیصلہ بھی ہوا، امپلیمنٹیشن کی بات بھی 24 گھنٹوں میں ہوئی. دوسری سائڈ بھی 3 سال ہو گئے ہماری درخواستیں نہیں لگ رہی. ملاقاتوں کے حوالے سے 16 ہماری درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں، نہیں سنی جا رہی. سپریم کورٹ میں 12 سے زیادہ پڑی ہوئی ہیں، نہیں سنی جا رہی. صحت کے حوالے سے جو ایشوز ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، ہم نے ہائی کورٹ میں بھی درخواستیں دی ہوئی ہیں. 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرینز نے ایک اپلیکیشن کو سائن کیا ہوا ہے تحریک انصاف کے، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی. دونوں کو نہ سنا جا رہا ہے اور نہ ہی لگایا جا رہا ہے. جو کل کی جو ہماری پیشی تھی، جو سماعت تھی، وہ بڑی ہم ہوپ فل تھے، لیکن جو ہوا وہ مایوس کن تھا. ہم منڈے کو دوبارہ جائیں گے اچھی امید کے ساتھ. ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ سوال ہے ویسے تو، لیکن وہ یہ ہے کہ جو گورنر چینج ہوئے سندھ کے، اور وہاں پہ ایم کیو ایم کا گورنر چینج کر کے اور پھر جناب مسلم لیگ نون کا گورنر لگا دیا گیا، اس پہ آپ لوگوں کی کوئی ریزرویشنز آ رہی تھی، اور ایم کیو ایم کی تو آ ہی رہی تھی، آپ کی بھی آ رہی تھی. کیا واٹ آر دوز ریزرویشنز؟ کیا اس میں پہلی بات یہ ہے، کل بھی وسیم اختر صاحب میرے ساتھ ایک شو میں تھے، اور میں نے وہاں بھی یہ بات کی، اس کو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں ایم کیو ایم کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. اچھا، ایم کیو ایم کو جو کہا جائے گا وہ وہیں کریں گے. یہ روئیں گی بھی، یہ پیٹیں گے بھی، لیکن حکومت بھی نہیں چھوڑیں گے. اور میری عمر 36 سال ہے رانا صاحب، اور ایکٹیو پولیٹکس اگر میں جب سے کر رہا ہوں تو 15 سال مجھے اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے آج تک ہو گئے ہیں.
اور میں نے ایم کیو ایم کو ہمیشہ ایک چیز کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ یہ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، ہر حکومت میں ان کا رونا دھونا ہوتا ہے کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے، کراچی کا حق ہمیں نہیں ملا، لیکن حکومت بھی نہیں چھوڑتے کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے چھوڑنا. ان کو جس نے بٹایا ہے یہ وہیں پہ بیٹھے رہیں گے. کل بھی وسیم اختر کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں ریزرویشن ہے. اگر آپ کو ریزرویشن ہے تو آپ چھوڑ دیں گورنمنٹ، آپ جائیں اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جائیں. دیکھیں میں کراچی ہم گئے ہیں اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے، رانا صاحب ہم نے جو کراچی کے حالات دیکھے ہیں ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم 25-30 سال پیچھے آ گئے ہیں. پینے کا پانی وہاں پہ نہیں ہے، گٹر کے ڈھکن وہاں پہ نہیں ہے، انفراسٹرکچر وہاں پہ نہیں ہے، امن و امان کا صورتحال آپ کے سامنے ہے، صفائی کا ابتر، مطلب یہ دونوں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم دونوں اس میں ملوث ہے. اور جو اس بار کا جو الیکشن تھا، جو کراچی کا مینڈیٹ تھا، وہ تو پاکستان تحریک انصاف کا تھا. 20 سیٹوں میں سے 19 سیٹ ہم فارم 45 پہ جیت چکے تھے. یہ مصطفیٰ کمال روز جو بیٹھ جاتا ہے، جو وزیر صحت ہے اور عمران خان صاحب کے خلاف بھی وہ باتیں کرتا ہے اور تحریک انصاف کے خلاف بھی وہ بیان بازی کرتا ہے، اس نے ٹوٹل جو ووٹ لیا ہے وہ 5000 ووٹ لیا ہے. وہ اپنے حلقے میں تیسرا آیا ہے، دوسرا بھی نہیں آیا، تیسرا چوتھا آیا ہے. وہ آج فیڈرل میں وزیر صحت بنا ہوا ہے. جہاں تک ایم کیو ایم کی بات ہے، یہ روئیں گے پیٹیں گے، یہ حکومت کا حصہ ہوں گے جب تک یہ کہ یہ پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، ایم کیو ایم ہو گئی، یہ ڈنڈے کے نیچے ڈنڈے کے زور پہ ایک ہیں اور ڈنڈے کے زور پہ ہی ایک جگہ بیٹھی ہوئے ہیں. وہ اگر ایم کیو ایم کو گورنرشپ ملتی ہے نہیں ملتی، لیکن وہ حکومت نہیں چھوڑے گی اور ان کا یہ رویہ رہے گا جو ہے. ایک یہاں پہ مجھے انٹیل ملی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ڈے ٹو ڈے پالیٹکس ہے یہاں پہ پاکستان میں. میرے سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دس ڈسمبر پروبیبلی یا تو الیکشنز ہو جائیں یا الیکشنز اناؤنس ہو جائیں. یو سی دیٹ ہیپننگ؟ دیکھیں فریش الیکشن کی تو ہماری ڈیمانڈ ہے. ہم نے جب محمود خان اچکزئی صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا کہ کانفرنس یہاں پہ کی تھی کے پی ہاؤس میں، قومی کانفرنس تھی، محمود خان اچکزئی صاحب نے اس کو ہیڈ کیا تھا، تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر کے تلی ہوئی تھی. اس میں بھی یہ چیز بڑی واضح تھی. اور پھر جب وہ اپوزیشن لیڈر بنے، جب تحریک انصاف کے ساتھ ان کی باتیں، جب مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھی، تو تحریک انصاف نے بھی پرنسپلی ان کے ساتھ ان باتوں پہ ایگری ہم ہوئے تھے، یا تو فریش الیکشن کیا جائے یا جو ہمارے مینڈیٹ کی واپسی ہے وہ کی جائے. لیکن فریش الیکشن مینڈیٹ کی واپسی کے بجائے زیادہ آسان ہے. اگر فریش الیکشن کی طرف حکومت جاتی ہے تو تحریک انصاف ان کے ساتھ اس بات کرنے کو تیار ہے، ہم بیٹھنے کو تیار ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ فریش الیکشن کی طرف جائیں گے، کیونکہ ابھی تو یہ 29ویں ترمیم میں اب تو یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو 5 سال کی مدت ہے اس کو 7 سال کر رہے ہیں. اگر 5 سال سے 7 سال کی بات ہو رہی ہے تو پھر ارلی الیکشن مجھے یہ کرواتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ہاں اگر ان پہ عوامی پریشر پڑا، تحریک انصاف سڑکوں پہ نکلی اور نکلنے والی ہے انشاءاللہ. ہم عید کے بعد کچھ چیزوں کو، کچھ آپشنز پہ زیر غور ہیں. ہماری رہائی فورس آن کارڈ ہے، اس کے ساتھ ساتھ مرکزی ہماری لیڈرشپ، صوبائی لیڈرشپ بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے. اب ہم نے کیونکہ عدالت کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں چھوڑا گیا. بریتھنگ سپیس ہمیں نہیں مل رہی، پولیٹیکل سپیس ہمیں نہیں مل رہی، خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی، خان صاحب کو طبی سہولیات نہیں ملے، پھر تو سڑکوں کا راستہ ہی بچتا ہے. اگر سڑکوں پہ لوگ نکل آئے، پریشر بنا، تو بالکل یہ ارلی الیکشن کی طرف جائیں گے. کتنی دفعہ آپ سڑکوں پہ نکلیں گے؟ وہ آبجیکٹیو تو اچیو ہو نہیں رہے. دیکھیں آپ کی بات ٹھیک ہے، ہم نے کئی بار ٹرائی کی. علی امین گنڈاپور صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو وہی بھی کافی دفعہ اسلام آباد آئے، سنجانی پہ جلسے ہوئے، ثوابی میں ہوئے، ڈی چوک ہم آئے. 26 نومبر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. لیکن ہمارے پاس راستہ بھی کوئی نہیں ہے. ہم دوبارہ ہی اپنے چیزوں کو ریفائن کریں گے، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں گے، ایک نئی اسٹریٹجی کے ساتھ، ایک نئی پلاننگ کے ساتھ. دیکھیں ہم آئینی اور قانونی راستوں پہ ہی اس چیز کا حل نکالیں گے. اور قانون اور آئین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم پرامن پروٹیسٹ کریں، پرامن دھرنا دیں، کیونکہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے. ہماری پارٹی کے ساتھ جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پارٹی کا نشان چھینا گیا ہے، لیڈر کو جیل میں ناحق قید کیا ہوا ہے. پھر جس طریقے سے 1000 دن سے وہ جس جوان مردی سے جیل کاٹ رہے ہیں، نہ تصویر آ رہی ہے، نہ بیان آ رہا ہے، نہ ملاقات ہو رہی ہے، نہ طبی سہولت مل رہی ہے. 64,000 FIRs ہمارے ورکرز پہ ہو چکے ہیں، 22,000 لوگ ہمارے جیلوں میں جا چکے ہیں. ملٹری کورٹس میں ہمارے کارکن ہیں اس وقت، سیکنڈ ٹیئرشپ کورٹ لکھپت میں. یہ تمام تر 9 اپریل سے لے کے اور آج تک یہ تمام اگر سیکوینس آف ایکسیڈنٹس آپ دیکھ لیں تو پھر سڑکوں کا راستہ ہی بچتا ہے. اور اس بار جب ہم سڑکوں پہ آئیں گے تو یہ ایک سوچ ڈیولپ ہو چکی ہے ہماری لیڈرشپ میں بھی، اور ورکرز بھی یہی چاہتے ہیں، تحریک انصاف کے لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس بار جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو. مذاکرات تو مجھے نہیں لگتے کہ ہوں گے، ہمیں مزاحمت سے ہی مفاہمت کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا، لیکن وہ نتیجہ خیز ہوگا. کیونکہ اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کافی ٹائم ہو گیا، اب جو بھی ہو وہ نتیجہ خیز ہو.